الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ میاں بیوی کے حقوق و فرائض زیر بحث ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کے نظم میں جس طرح مردوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ حفاظت، تولیت اور کفالت کی ذمہ داریاں اٹھائیں، اسی طرح عورتوں سے یعنی بیویوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ فرما برداری اور موافقت کا رویہ اختیار کریں، گھر کے رازوں کی حفاظت کریں، عزت و ناموس کے معاملے میں محتاط رہیں۔ گھر کے نظم کے لیے یہ سب چیزیں ناگزیر ہیں۔ میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ اسلامی شریعت میاں بیوی کے تعلق کو ایک ادارے کی حیثیت سے دیکھتی ہے۔ اس زاویہ نظر کو پوری طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بغیر اس شریعت کے احکام نہیں سمجھے جا سکتے۔ خاندان ایک ادارہ ہے، اس میں ایک حیثیت شوہر کی ہے، ایک حیثیت ماں باپ کی ہے، اور اسی طریقے سے مختلف رشتہ داروں کی بھی اپنی اپنی حیثیتیں ہیں۔ میں نے کسی وقت یہ عرض کیا تھا کہ اگر اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر بیان کرنا ہوں تو وہ تین ہی چیزیں ہوں گی۔ ایک حفظ فروج یعنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنا ہے، ایک خاص دائرہ ہے جس سے باہر شہوت رانی کو اسلامی شریعت نے ممنوع قرار دے دیا ہے۔ دوسرے حفظ مراتب، یعنی یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، شوہر شوہر ہے۔ یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ بھی ہماری شریعت کی نگاہ میں محض کوئی دوستی کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ ایک نظم کے اندر جس طریقے سے اس نظم کے افراد کو چلنا چاہیے، بیہیو کرنا چاہیے، اس کا تقاضا کرتا ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ صالح بیویوں کا رویہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، یعنی پیچھے جو دو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ عزت و ناموس کی اور رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کے ساتھ موافقت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کیے رہتی ہیں۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ صالح بیویوں کا رویہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات آپ نکلی کہ جو عورتیں سرکشی اور تمرد اختیار کریں یا گھر کے راز دوسروں پر افشا کرتی پھریں، یعنی جس طرح سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم اگر اسلام قبول کر لیتے ہو تو پھر مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ دوسرے مسلمان اس آدمی کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم خاندان کا ادارہ وجود میں لے آتے ہیں تو پھر اس ادارے میں سرکشی اور تمرد کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ایک چیز ہے اختلاف کرنا، رائے دینا، اپنا نقطہ نظر بیان کرنا، کسی اختلاف کے بارے میں حساس ہونا، اس سے متعلق اپنے نقطہ نظر کو زور کے ساتھ پیش کرنا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اور ایک چیز ہے تمرد اور سرکشی۔ اس کو پہلے ریاست کے نظم میں سمجھ لیجئے، یعنی جب ہم ریاست کا نظم قائم کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک قومی ریاست میں جمہوری طریقے پر جب ایک نظم قائم ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ وجود میں آ جاتی ہے، تو پھر اس پارلیمنٹ میں کچھ فیصلے ہوں گے، کچھ احکام دیے جائیں گے، کچھ قوانین بنائے جائیں گے۔ ان قوانین پر تنقید ہو سکتی، ان کی غلطی واضح کی جا سکتی ہے، علم و استدلال کے ساتھ رائے عامہ کو ہموار کیا جا سکتا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے فیصلوں سے تمرد اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو عملاً ماننے سے انکار کر دینا، ان کے خلاف ہنگامہ و احتجاج کا طریقہ اختیار کر لینا، بغاوت پر لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کرنا، ہتھیار اٹھانا، تو سرکشی اور تمرد۔ اسی طریقے سے جو خاندان کے نظم میں ماں باپ کی حیثیت ہے،
تو ماں باپ کی بھی رائے سے ہم اختلاف کریں گے، نقطہ نظر سے بھی اختلاف کریں گے۔ بعض موقعوں پر ہو سکتا ہے کہ شائستگی اور تہذیب کے ساتھ ان کی بات کو ماننے سے بھی انکار کر دیں، یا ان کے کسی نقطہ نظر کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیں۔ قرآن مجید نے بھی ہم کو یہ بتایا ہے کہ دین کے معاملے میں، زندگی کے بنیادی حقائق کے معاملے میں، ان چیزوں کے معاملے میں جن میں حق و باطل کا سوال ہو، والدین کی رائے نہیں مانی جائے گی۔ لیکن بڑا فرق ہے اس میں کہ رائے نہیں مانی جائے گی، اور اس میں کہ تمرد اور سرکشی اختیار کر لی جائے، یعنی ماں کو ماں اور باپ کو باپ ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ تو یہاں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں ہے، اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالہ عقد میں دیا ہوا ہے، خاندان کے نظم کا وہ حصہ بن چکی ہے، لیکن شوہر کو شوہر کی حیثیت سے تسلیم کرنے ہی کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چیز اس وقت سامنے آتی ہے کہ جب گھر کے نظم کو درہم برہم کر دینے کی ایک صاف نوعیت کی تصویر سامنے آ جائے، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ خاتون نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نہ گھر کو گھر سمجھے گی، نہ خاندان کو خاندان سمجھے گی، نہ شوہر کو شوہر کی حیثیت دے گی، نہ کوئی احترام ملحوظ رکھے گی، نہ زوجیت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ اس کی دلچسپی کا محور اب کچھ اور چیزیں بن چکی ہوئی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو آمادہ سرکشی کرتی ہے، جو تمرد پر آمادہ کرتی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سرکشی اور تمرد یہ نہ ریاست میں گوارا کیا جا سکتا ہے، نہ ماں باپ اور اولاد کے رشتوں میں گوارا کیا جا سکتا ہے، اور نہ یہ میاں اور بیوی کے رشتے میں دین کہتا ہے کہ گوارا کیا جائے گا۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ صالح بیویوں کا رویہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ جو عورتیں سرکشی اور تمرد اختیار کریں یا گھر کے راز دوسروں پر افشا کرتی پھریں، وہ خدا کی نگاہ میں ہرگز صالحات نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں جب صالحات کو، نیک لوگوں کو، نیک بیویوں کو، صالحین اور صالحات کو الگ کیا جائے گا تو اس کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمرے میں ان کو شامل نہ کرے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی عورت اگر اس طرح کی سرکشی پر اتری آئے، یعنی اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تنبیہ کر دی، توجہ دلا دی، لیکن اس دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جن پر توجہ دلائی جاتی ہے، پھر بھی انسان اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر بیٹھتا ہے۔ کتنے معاملات ہیں کہ جن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحیح رویہ کیا ہے، لیکن اولاد اختیار نہیں کرتی، اعزاء اقربا اختیار نہیں کرتے، ماتحت اختیار نہیں کرتے، کسی نظم کے شرکاء اختیار نہیں کرتے، آج کی جدید ریاستوں میں شہری اختیار نہیں کرتے۔ تو اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ لوگ سرکشی پر اتر آئیں، یعنی ریاست میں عوام سرکشی پر اتر آئیں، ماں باپ کے مقابلے میں اولاد سرکشی پر اتر آئے، باپ کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا جائے، اس کو باپ کی حیثیت دینے ہی سے انکار کر دیا جائے، یا ماں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس پر میں نے یہ سوال کیا ہے کہ تو مرد کیا اس کی تادیب کر سکتا ہے؟ یعنی اب اس کو سمجھانا بجھانا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، سادہ جواب کوئی شخص دے سکتا ہے کہ اس صورت میں نکاح کا تعلق ختم کر دینا چاہیے، طلاق دے دینی چاہیے، لیکن یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ یعنی جب ہماری معاشرت میں رشتے بنتے ہیں، تعلقات قائم ہوتے ہیں، اولاد پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ معمولی بندھن نہیں ہے۔ کبھی آپ تصور کیجئے کہ جب میاں بیوی علیحدگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو چھوٹے بچوں پر کیا گزرتی ہے، کس طرح وہ بیچارے عدالتوں میں جا کر کہیں ماں کی خواہش پر باپ سے اور باپ کی خواہش پر ماں سے مل رہے ہوتے ہیں، اور خواہش نہ ہو تو بعض اوقات دنوں نہیں، مہینوں نہیں، برسوں کے لیے ترستے ہیں۔ تو یہ صورتحال کوئی آسان صورتحال نہیں ہوتی۔ آدمی آسانی سے اس رشتے کو توڑنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھانے بجھانے کا ایک عمل ہونا چاہیے۔ یعنی کہنے کو تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ اگر اولاد سرکش ہو گئی ہے تو گھر سے نکال کے فارغ ہو جائیے، لیکن کیا یہ کوئی آسان معاملہ ہوتا ہے؟ تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی اصلاح کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ یہ سوال ہے۔ قرآن نے اس کا جواب اس بات میں دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرنے کی صحیح کرے، اس کو یہ ادب سکھائے کہ گھر کیسے بسایا جاتا ہے، شوہر کو کیسے شوہر سمجھا جاتا ہے، خاندان کے نظم کو کیسے قائم رکھا جاتا ہے، اس کو یہ بتائے۔
آیا زیر بحث میں اس سرکشی کے لیے نشوز کا لفظ آیا ہے، یعنی یہ جو سرکشی ہے اس کو ایک لفظ سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ نشوز۔ عربی لغت میں اگر آپ اس لفظ کو دیکھیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی نے اختلاف رائے کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنا کوئی نقطہ نظر بیان کر دیا ہے یا کوئی عام زندگی میں بات اس طریقے سے نہیں مانی جیسے ماننی چاہیے تھی۔ اس کے معنی سر اٹھانے کے ہیں، یعنی یہ اصلاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سر اٹھانے کے معنی میں، مگر اس کا زیادہ استعمال اس سرکشی اور شوریدہ سری کے لیے ہوتا ہے جو کسی عورت کی طرف سے اس کے شوہر کے مقابل میں ظاہر ہو۔ یعنی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ بچوں نے کسی موقع کے اوپر ادب و احترام کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ ابا جان آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یا اماں آپ یہ بات ٹھیک نہیں کہہ رہی ہیں، یا کسی موقع کے اوپر ان کی کسی بات کے بارے میں معذرت کر دی کہ یہ ماننا بہت مشکل ہے، یا حق و باطل کا کوئی مسئلہ ہے اور اس میں اپنا ایک نقطہ نظر اختیار کر لیا ہے۔ ان میں تو میں نے عرض کر دیا کہ قرآن نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نہیں، اس میں کسی اطاعت کا سوال ہی نہیں ہے، لیکن عام حالات میں کیا انسان سرکشی اختیار کرے گا، تمرد اختیار کرے گا، شوریدہ سری اختیار کر لے گا، گھر کے نظم کو ماننے سے انکار کر دے گا، باپ کو باپ ماننے سے انکار کر دے گا؟ یہ وہ آخری صورتحال ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔ اس کو اس کی اصل حقیقت کے لحاظ سے ہی پوری طرح سمجھ لینا چاہیے، یعنی یہ بالکل غلط نتیجہ اس سے نکال لیا جاتا ہے کہ قرآن مجید بیوی کے مقابل میں شوہر کو کوئی ایسا اختیار دے رہا ہے جو اخلاقی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ایک خاتون پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، معاملات کو جانتی ہے، تو پھر اگر اس کا کوئی اختلاف ہو گیا تو اسے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ نشوز کا، شوریدہ سری کا، سرکشی کا نہیں؟ معاملات سلجھائے جائیں گے، بیٹھ کے طے کیا جائے گا۔ اگر شوہر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس معاملے کو بزرگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس زیادتی کی نوعیت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ نظم اجتماعی کے پاس چلا جائے، لیکن گھر کے نظم میں یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ بہرحال اس نظم کو نظم کی حیثیت سے قائم رکھنے کی ذمہ داری جس طرح مرد پر عائد ہوتی ہے اسی طرح عورت پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اس کے باری سر اٹھانے کے ہیں، مگر اس کا زیادہ استعمال اس سرکشی اور شوریدہ سری کے لیے ہوتا ہے جو کسی عورت کی طرف سے اس کے شوہر کے مقابل میں ظاہر ہو۔ یہ لفظ عورت کی ہر کوتاہی، غفلت یا بے پرواہی یا اپنے ذوق اور رائے اور اپنی شخصیت کے اظہار کی فطری، یہ دیکھیے میں نے وہ سب چیزیں یہاں جمع کر دی ہیں جن کو عام طور پر موضوع بنا لیا جاتا ہے۔ یعنی کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، بے پرواہی ہو گئی، اپنے ذوق سے ایک نقطہ نظر اختیار کر لیا، اپنی ایک رائے ہے، اس نے اپنی شخصیت کا اظہار کیا ہے، وہ رائے میں بھی ہوتا ہے، رہن سہن میں بھی ہوتا ہے، معاملات میں بھی ہوتا ہے، بعض نقطہ نظر میں بھی ہوتا ہے۔ یہ زیر بحث نہیں ہے، یہ تو ہوگا، یہ ہر اچھی معاشرت میں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ماں باپ کے مقابل میں بھی ہوں گی اور یہ چیزیں ریاست کے نظم میں بھی ہوں گی۔ یہ لفظ عورت کی ہر کوتاہی، غفلت یا بے پرواہی یا اپنے ذوق اور رائے اور اپنی شخصیت کے اظہار کی فطری خواہش کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ اس رویے کے لیے بولا جاتا ہے جب وہ شوہر کی قوامیت کو چیلنج کر کے گھر کے نظام کو بالکل تلپٹ کر دینے پر آمادہ نظر آتی ہے۔ یہ ہے نشوز، یعنی معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، اب شوہر ہی نہیں رہا، گھر ہی نہیں رہا، خاندان کے نظم کو حقیقت میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یعنی آدمی رہتا اسی گھر میں ہے، کھاتا اسی گھر میں ہے، لیکن نہ ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار ہے، نہ باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ سرکشی اور تمرد کی صورتحال جس میں نظم درہم برہم ہونے کا اندیشہ پیدا ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ رہا ہو۔ یعنی میں پھر توجہ دلا رہا ہوں کہ آگے جو احکام بیان ہونے والے ہیں ان کا تعلق عام زندگی کے ان معاملات سے نہیں ہے جن میں اپنے ذوق کا اظہار ہوتا ہے، اپنی رائے کا اظہار ہوتا ہے، اپنی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، اپنے نقطہ نظر کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ زیر بحث نہیں ہے، یعنی یہ اصل میں وہ جو بنیادی تعلق ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اب زیادہ توجہ کسی اور جانب ہے۔ یعنی یہ گھر اب باطن کے لحاظ سے، حقیقت کے اعتبار سے اس عورت کا گھر نہیں رہا ہے، اور یہ شوہر اس کا شوہر نہیں رہا ہے۔ وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، اخراجات بھی پورے کرا رہی ہے، گھر کی چھت بھی اس کو میسر ہے، بیوی کی حیثیت سے موجود بھی ہے، لیکن بیوی نہیں رہی۔ یعنی اب اس کا رویہ ایک بیوی کا نہیں ہے،
گھر کو چلانے والی کا نہیں ہے، گھر کے نظم کو قائم رکھنے والی کا نہیں ہے، شوہر کو شوہر مان کر خاندان کے ادارے میں اپنا کردار ادا کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ رہا ہو تو مرد اپنا گھر بچانے کے لیے 3 صورتیں اختیار کر سکتا ہے، بلکہ اسے کرنی چاہیے۔ یعنی قرآن کا اسلوب ایسا ہے کہ مرد کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ قرآن یہ نہیں چاہتا کہ اس مرحلے پر آ کر بھی گھر کے نظم کو توڑ دیا جائے، وہ نہیں چاہتا کہ معاملہ طلاق تک پہنچ جائے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ طلاق سب سے بری چیز ہے جن کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ ابغض الحلال کہا گیا ہے اس کو۔ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ گھر ایک مقدس ادارہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وجود پذیر ہوتا ہے، اس پر اس کائنات کے نظم کا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس اسکیم پر اس کائنات میں انسان کو بھیجا ہے، یہ اس اسکیم کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، یہ اس کی بنیادی اینٹ ہے، یہی اصل میں وہ اساس ہے جس پر یہ ساری اسکیم کھڑی ہے، یہ عمارت اسی پر قائم ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، اللہ کی کتاب نہیں چاہتی کہ اس بنیاد کو ڈھا دیا جائے، یہ نیو ختم کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو درست کیا جائے، سنبھالا جائے معاملات کو۔ یعنی وہ راستہ تو کھلا ہوا ہے، کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اصلاح میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا تو وہ ختم کر دے گا، وہ راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اولاد بھی سرکشی اختیار کرے گی تو یہی بتایا جائے گا نا کہ اس کو درست کرنے کی صحیح کی جائے، ہم اس کے لیے بہت سی تجویزیں پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تجویز پیش فرمائی ہے۔ مرد اپنا گھر بچانے کے لیے 3 صورتیں اختیار کر سکتا ہے، بلکہ اسے کرنی چاہیے۔ پہلی یہ کہ عورت کو نصیحت کی جائے۔ ماں باپ کے مقابل میں اولاد سرکشی اختیار کرے تو وہاں بھی پہلی بات یہی ہوگی کہ نصیحت کی جائے۔ یہ نصیحت خود بھی کی جا سکتی ہے، اس میں خاندان کے بزرگوں کو بھی زحمت دی جا سکتی ہے۔ عورت پر جن کا کچھ اثر ہو، یعنی اس کے ماں باپ، اس کے اعزاء، اس کے اقربا، کوئی دوست، کوئی سہیلی، ان سب کو زحمت دی جا سکتی ہے۔ یعنی نصیحت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نصیحت کے 2 لفظ کہے، اس میں کچھ وقت لگنا چاہیے، کئی پہلوؤں سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ دیکھیے قرآن مجید نے بات کہاں سے شروع کی ہے۔ یعنی جس وقت انسان اس طرح کی سرکشی کو دیکھتا ہے یا اسے اس طرح کے تمرد سے واسطہ پڑتا ہے تو بعض اوقات وہ جذبات میں آخری اقدام کر ڈالتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اشتعال میں آ کر کوئی ایسا کام کر ڈالے جو اس کے شائن شان نہ ہو، اس کے لیے موضوع نہ ہو، یا دوسرے کی تحقیر پر منتج ہو، یا معاملات کو بگاڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی ہے۔ پہلی یہ کہ عورت کو نصیحت کی جائے۔ آیت میں اس کے لیے واعظ کا لفظ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس میں کسی حد تک زجر و توبیخ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی، سمجھایا جائے، بجھایا جائے، کیونکہ یہاں سرکشی ہے، یہ ذہن میں رکھیے، سرکشی ہے۔ اور اگر کوئی خاتون فی الواقع سمجھدار ہے، فہم رکھتی ہے، علم رکھتی ہے، تو وہ معاملات کو کبھی یہاں تک نہیں پہنچنے دے گی۔ لیکن اگر پہنچ جائیں، اور ظاہر ہے کہ ساری عورتیں یکساں نہیں ہوتی، نہ ہر مرد مردست، نہ ہر زن زن، یہ تو نہیں ہوتا۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر سمجھانے بجانے میں کچھ ڈانٹ ٹپٹ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ کہ اس سے بے تکلفانہ قسم کا خلا ملا ترک کر دیا جائے، یعنی سمجھایا بجھایا، میں نے سمجھایا، آپ نے سمجھایا، خاندان کے لوگوں نے سمجھایا، بزرگوں نے سمجھایا، سب نے سمجھایا، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، تو پھر دوسرا مرحلہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس سے بے تکلفانہ قسم کا خلا ملا ترک کر دیا جائے، یعنی اب ایک طرح کی گھر میں رہتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لی جائے، گھر میں رہتے ہوئے، تاکہ اسے اندازہ ہو کہ اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اس کے نتائج غیر معمولی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس کو معلوم ہو جائے کہ اگر شوہر اب جو تعلق اس سے ہونا چاہیے اس کو بھی ختم کر رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملات وہاں پہنچ جائیں کہ جہاں پھر مکمل علیحدگی کی نوبت آ جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی خاتون علیحدہ ہی ہونا چاہتی ہے تو وہ عام طور پر یہ رویہ نہیں اختیار کرتی، وہ تو یہی کرے گی کہ پہلے ہی مرحلے میں خاندان سے کہے گی، شوہر سے مطالبہ کرے گی۔ یہاں صورت یہ ہے کہ گھر تمہارا ہے، اخراجات بھی تم پورے کرو گے، لیکن مجھے بہرحال تمہیں شوہر نہیں ماننا، یہ صورتحال ہے۔
تو اس میں اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر نوبت یہاں تک پہنچ رہی ہے تو پھر شوہر کی طرف سے بھی معاملہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے جہاں اس کو وہ بھی نہیں چاہتی کہ پہنچا دیا جائے۔ دوسری یہ کہ اس سے بے تکلفانہ قسم کا خلا ملا ترک کر دیا جائے تاکہ اسے اندازہ ہو کہ اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اس کے نتائج غیر معمولی ہو سکتے ہیں۔ یہ خلا ملا ترک کر دیا جائے ایک رات کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سلیم الطبع انسان حکمت کے پیش نظر مہینوں کا عرصہ لگائے۔ یعنی بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا 2 دن 4 دن 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 دن 20 دن خلا ملا ترک کرنے سے کوئی اصلاح ہوتی ہے، تو یہ دیکھا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسری یہ کہ عورت کو جسمانی سزا دی جائے۔ یعنی اب یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جس میں ایک عورت نکاح کے اندر رہنا بھی چاہتی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ لے کر کھڑی ہو گئی ہے اور وہ شوہر کو شوہر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو یہ مرحلہ ہے جس میں جا کر اب یہ دیکھیے کہ یہاں جو کچھ بھی ہوگا سوچ سمجھ کے ہوگا، اس لیے کہ یہ یوں نہیں ہے کہ شوہر میاں گھر آئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ہنڈیا میں نمک کم ہے تو انہوں نے جوتی اٹھا لی۔ یہ نہیں ہے جو بات قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ یہ عام حالات کی چیز ہی نہیں ہے، یہ عام اختلافات کی چیز بھی نہیں ہے، یہ ذوق اور رجحان کے اختلاف کی چیز بھی نہیں ہے، یہ رائے کے اختلاف کی چیز بھی نہیں ہے، یہ گھر در کے معاملات میں اپنی شخصیت کے اظہار کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ وہ سرکشی اور تمرد ہے جس میں سب کچھ ہی درم برم ہونے والا ہے، اس کی اصلاح کی تدبیر بتائی جا رہی ہے، اور اس کو بھی اتنے مراحل سے گزار دیا ہے کہ اشتعال میں کوئی اقدام نہ ہو۔ یعنی یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے، پھر یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ یعنی پیش نظر کیا ہے؟ اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ سزا ظاہر ہے کہ اتنی ہو سکتی ہے جتنی کوئی معلم اپنے زیر تربیت شاگردوں کو یا کوئی باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ یعنی جب باپ اپنی اولاد کو کوئی سزا دیتا ہے یا کوئی استاد اپنے شاگردوں کو دیتا ہے تو وہ تشدد کرنے کے لیے نہیں دیتا، وہ تادیب کے لیے دیتا ہے، اور تادیب اور تشدد 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے تشدد کیا ہے، ماں باپ نے اولاد پر کیا ہے اور شوہر نے بیوی پر کیا ہے، تو یہ قابل مواخذہ جرم ہے، اس پر قصاص کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تشدد زیر بحث نہیں، تادیب زیر بحث ہے، اور ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ تادیب اور تشدد میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد غیر مبرہ کے الفاظ سے متعین فرمائی ہے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ اگر کسی موقع کے اوپر، اگر نوبت یہاں تک پہنچ جائے، اگر کسی وقت تادیب کرنی پڑ جائے اور اس میں جسمانی سزا کی نوبت پہنچ جائے تو یہ غیر مبرہ ہونی چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی سزا نہ دی جائے جو کوئی پائیدار اثر چھوڑے، اس سے بھی مقصود وہی ہے۔ یعنی یہ تشدد کی اجازت نہیں ہے، یہ تادیب ہی کی اجازت ہے۔ اس میں بھی دور حاضر میں اگر یہ محسوس ہوتا ہو کہ شوہر یہ اقدام خود نہ کرے تو ریاست، میں اس کے بارے میں لکھ چکا ہوں کہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ یعنی اس مرحلے پر آ کر گھر کو بچانے کے لیے وہ شوہر کو پابند کر سکتی ہے کہ اگر واعظ سے، نصیحت سے، زجر و توبیخ سے، خلا ملا ترک کرنے سے، مہینوں تک یہ جدوجہد کرنے سے بھی حالات ٹھیک نہیں ہوئے اور اب یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی سزا دی جائے، تو معاملہ اس موقع پر عدالت کے سپرد کر دیا جائے۔ اس کے لیے قانون سازی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اصلی مقصود یہاں کسی اختیار کا استعمال نہیں ہے، بلکہ یہ احساس دلانا ہے کہ اگر سرکشی اور تمرد ہو تو پھر معاشرے کو بھی سزا دینے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اور نظم اجتماعی کے ذمہ داروں کو بھی۔ یہی اصول ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ سرکشی اختیار کر لیں، جس کو فساد فی الارض سے تعبیر کیا ہے، تو پھر اس کی بڑی سخت سزائیں ہیں، سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہیں، اور یہی چیز ماں باپ کے تعلق میں بھی ہوگی اور یہی چیز بیوی اور شوہر کے تعلق میں بھی ہوگی۔ ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تو یہی کرے گی، یعنی وہ یہ بیان کر دے گی کہ اب حق حاصل ہو گیا ہے، لیکن اس حق کو استعمال کرنے کے لیے اگر کوئی قانون بنانا ہو، کوئی ضابطہ بنانا ہو، تو ریاست وہ ضابطہ بنا سکتی ہے۔ یعنی اصل مقصد کو سامنے رکھ کے وہ متعین کر دے گی کہ اگر یہ مرحلہ آ گیا ہے تو پھر معاملہ بزرگوں کے مثال کے طور پر ثبوت کر دیا جائے، یا اس موقع پر عدالت مداخلت کر لے، یا سزا دینی ہے تو وہ پھر نظم اجتماعی کے ذریعے سے دے دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تاہم قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ سرکشی اور تمرد یہ گوارا نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسی چیز نہیں، یہ سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح سے
کہ قرآن مجید بھی اور خدا کا پیغمبر بھی نظم اجتماعی کے معاملے میں اور خاندان کے نظم کے معاملے میں بھی حساس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی حال میں بھی مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ سرکشی اختیار کریں، اختلاف کریں، تنقید کریں، رائے دیں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں، اس پر اصرار کریں، لیکن سرکشی اور تمرد کے ساتھ نہیں۔ آیت کے انداز بیان سے واضح ہے کہ ان تینوں میں ترتیب و تدریج ملحوظ ہے، یعنی یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے کہیں، میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ان میں ترتیب و تدریج ملحوظ ہے، یعنی ایک کام کیا جائے وہ مؤثر نہ ہو پھر دوسرا کیا جائے، وہ مؤثر نہ ہو پھر تیسرا کیا جائے۔ اس سے مقصود بھی یہی ہے کہ جب سرکشی کا صدور ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک بچے نے والد کا گریبان پکڑ لیا، ایک بیوی نے یہی معاملہ شوہر کے ساتھ کر ڈالا ہے، تو ایک فوری رد عمل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے ہمیں کہ یہاں فوری اشتعال میں کوئی اقدام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اقدام حدود سے متجاوز ہو سکتا ہے، اس کو ایک پورے پروسیجر میں ڈال دیا ہے۔ آیت کے انداز بیان سے واضح ہے کہ ان تینوں میں ترتیب و تدریج ملحوظ ہے، یعنی پہلی کے بعد دوسری، پہلی تدبیر کے بعد۔ یہ اوپر بیان کیا ہے نا کہ مرد اپنا گھر بچانے کے لیے 3 صورتیں اختیار کر سکتا ہے، بلکہ اسے کرنی چاہیے، یعنی پہلی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری صورت اسی وقت اختیار کرنی چاہیے جب آدمی مطمئن ہو جائے کہ بات نہیں بدی اور اگلا قدم اٹھانے کے سوا چارہ نہیں رہا۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ تینوں صورتیں ایک ہی جگہ بیان کر دی ہیں، تو ایسا نہیں کہ آدمی نے ایک حرف نصیحت کا کہا، ایک رات کے لیے علیحدگی اختیار کی اور اگلے دن وہ معاملہ کر ڈالا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پہلے واعظ و نصیحت سے کام لیا جائے، ایک لمبے عرصے تک کوشش کی جائے کہ اسی سے اصلاح ہو جائے، اس سے اصلاح نہ ہو تو اگلا قدم اٹھایا جائے، اور پھر اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو پھر اگلا قدم اٹھایا جائے۔ مرد کے تادیبی اختیارات کی یہ آخری حد ہے، یعنی اس سے آگے کچھ نہیں، اس سے آگے کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ اگر اس سے اصلاح ہو جائے تو عورت کے خلاف انتقام کی راہیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر اصلاح ہو گئی، یعنی اصلاح محض نصیحت سے ہو گئی، خلا ملا ترک کرنے سے ہو گئی، یا کچھ تادیبی کرنی پڑ گئی، اور اس کے بعد یہ دیکھا کہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، تو اب پھر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا تم نے سرکشی کی تھی، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو تو اب انتقام کی راہیں تلاش کی جائے۔ چنانچہ ان اللہ کان علی کبیرہ کے الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ سب سے بلند اور سب سے بڑا خدا ہے، یعنی جو تنبیہ کی گئی ہے ذرا دیکھیے وہ کیا ہے۔ جو اصل آیت تھی اس میں پہلے یہ کہا گیا تھا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، قوامیت کے وجوہ یہ ہیں، اور پھر آخر میں یہ کہا گیا تھا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن فہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یعنی یہ تدبیریں اختیار کرو جن کی میں نے وضاحت کر دی۔ فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا، لیکن اگر وہ پھر صحیح رویہ اختیار کر لیں، وہ اطاعت کا رویہ اختیار کر لیں، نظم اجتماعی کو مان لیں، گھر میں جس طرح کے بیوی کو رہنا چاہیے اسی طرح رہنے لگ جائیں، تو فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ تو آیت کو ختم یہاں کیا تھا کہ ان اللہ کان علی کبیرہ۔ چنانچہ ان اللہ کان علی کبیرہ کے الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ سب سے بلند اور سب سے بڑا خدا ہے، وہ جب آسمان و زمین کا مالک ہو کر بندوں کی سرکشی سے درگزر فرماتا ہے اور توبہ و اصلاح کے بعد نافرمانیوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اس کے بندوں کو بھی دوسروں پر اختیار پا کر اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ ڈرو اس پروردگار سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اختیار دیا گیا ہے تو اس کو حدود سے تجاوز کر کے استعمال کیا جائے۔ اگر معاملات درست ہو گئے ہیں تو بس اپنا ہاتھ روک لو، اس سے آگے کوئی انتقام کی راہ نہ ڈھونڈو۔ یاد رکھو اس کائنات کا پروردگار سب پر اختیار رکھتا ہے، لیکن دیکھو کہ وہ کیسے درگزر فرماتا ہے، کیسا حلیم ہے، کیسا بردبار ہے، اپنی ساری بلندیوں اور اپنی ساری عظمتوں کے باوجود بندوں کے ساتھ کیسی شفقت کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔